السلام علیکم محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے واپس آتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ سنت نبی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ حکم کیسے دیا ہے؟ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت مالک بن حویرث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل ایمان لے کر آئے، گروہ کی شکل میں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن ٹھہرے اور دین کے مسائل اور تعلیم حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کو ان کے گھر کی یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب گھر جاؤ، دین کی تبلیغ کرو وہاں پر، اور تم میں سے ایک شخص اذان دے اور امامت وہ کرائے جس کو قرآن کا علم زیادہ ہو اور اس کی عمر بھی زیادہ ہو، اور نماز اس طرح پڑھنا کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب مالک بن حویرث روایت کر رہے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت دونوں کا ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے واپس آتے تب دونوں کا ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ یہ حدیث ہمیں مل گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ رفع یدین کرو، یعنی کہ میں جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ اور مالک بن حویرث حدیث بھی روایت کر رہے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ منسوخ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 10 ہجری میں، حجۃ الوداع کے بعد، اور امام مالک بن حویرث 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد ایمان لے کر آئے۔ 1 سال کا فاصلہ تھا، اور اس کے بعد امام مالک بن حویرث آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس واپس آئے۔ ان کو کہا کہ میں آپ کو نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح ہے؟ انہوں نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی، اس سنت پر نماز پڑھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ بالکل تم نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا۔ لہٰذا غلط گمانوں سے بچ جائیں اور خود دین کی تعلیم حاصل کریں، کسی کے کہنے پر سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے بچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کی پیروی تب تک مت کرو جب تک اس کا علم نہ ہو۔ جب تک آپ کو کسی چیز کا علم نہیں نہ ہو جائے گا تب تک اس کی پیروی مت کریں، کسی کے کہنے پر اس کی پیروی مت کریں، اس کو کہیں ثبوت دو، اگر وہ ثبوت دیتا ہے تو اس کی بات مانیں، اگر وہ ثبوت نہیں دیتا اس کی بات کو مت مانیں۔ لہٰذا سنت کے مطابق نماز پڑھیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان حدیثوں پر عمل کریں اور اپنی نماز کا طریقہ درست کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔